باپ بہت خوش تھا بیٹے کی پیدائش پر۔ وہ غریب گھرانے میں آنکھ کھولنے والی ماریا ایک چھوٹے سے گاؤں میں پرورش پا رہی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، 2 بڑے اور ایک چھوٹا۔ چھوٹے بھائی کی پیدائش کے بعد ماریا کی ماں زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد وہ بچوں کی ہی پرورش میں مصروف رہی اور اپنا خیال بالکل بھی نہ رکھا۔ اسی وجہ سے کمزور بھی ہو گئی اور بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ ماریا کا باپ کافی محنتی تھا، اسے احساس بھی تھا اور فکر بھی کہ اس پر 4 بچوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ کسی وڈیرے چوہدری کے گھر نوکر تھا جو کچھ رقم کما کر لاتا۔ اس سے بمشکل سے صرف 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ مالی حالات بے حد برے تھے، کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ گاؤں شہر سے دور تھا، یہاں صرف ایک ہی اسکول تھا، وہ بھی کافی دور تھا۔ ماریا کو بچپن میں ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ماں کی لاڈلی بیٹی، ماں کی شہزادی ماریا چاہتی تھی کہ اس جہالت کے مارے لوگوں میں میری بیٹی پڑھ لکھ جائے تو کسی اچھے لڑکے کے ساتھ بیاہ دوں گی۔ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں تھا۔ بس ایک تھانے دار تھا، وہ بھی 7ویں جماعت تک پڑھا تھا۔ ماریا 5ویں کلاس میں تھی۔ ماں بہت خوش تھی کہ بیٹی دل لگا کر پڑھائی کر رہی ہے۔ ماریا کے بابا بھی اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ گویا کہ ان کے ماریا سے بڑے 2 بیٹے تھے، مگر لاپرواہ آوارہ پھرنے والے۔ باپ کو فکر تھی تو بیٹی کا مستقبل سنور جائے، لیکن کبھی کبھی حالات ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے کچھ اور ہیں اور تقدیر میں لکھا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے خواب کبھی آسمان کو چھونے کو ہوتے ہیں اور تقدیر ہمیں خاک میں فنا کر دیتی ہے۔ ماریا اسکول سے گھر آ کر بس کتابوں میں گھم رہتی تھی۔ ماریا میٹرک میں تھی۔ ایک دن ماں کی حالت خراب ہوئی اور ماریا ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ بیٹیاں ماں کی بنا مر جاتی ہیں۔ ماریا ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ ماں، تجھے کہا تھا نا کہ چھوڑ کر نہ جانا، تجھے کہا تھا نا میرا خیال رکھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو بھی اماں چھوڑ گئی مجھے، اب کس کو میں اماں کہہ کر پکاروں گی؟ ماریا رو رہی تھی۔ باپ نے سینے سے لگا کر بیٹی کو دلاسا دیا۔ ماں کے بنا گھر بے رونق سا ہو گیا۔ ماریا اسکول جانا چاہتی تھی لیکن باپ نے روک دیا۔ گھر کی ذمہ داری ماریا پر آ پڑی تھی۔ کھانا بنانا، گھر کے باقی سارے کام بھی ماریا کو کرنے پڑتے تھے۔ جب تک ماں تھی تب تک ماریا نے پڑھ لیا۔ آخر پڑھانے کا خواب بھی تو ماں کا تھا۔ اب جب ماں ہی نہیں رہی ہے تو پڑھ کر بھی کیا کرنا ہے؟ ماریا اداس رہا کرتی تھی۔ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، گھورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے سے بال، بالکل شہزادیوں کی طرح پیاری تھی۔ باپ گھر نہ ہوتا تو ماریا گھر سے باہر نکلتی، سبزی یا دکان سے کچھ لینے جانا ہوتا تو وہ خود جاتی۔ بھائیوں کو پیسے دیتی تو وہ سودا لانے کے بجائے پیسے کھا پی جاتے۔ دن اسی طرح گزر کے ایک دن انہیں بٹھا کر ان کے باپ نے انہیں ہر اونچ نیچ سمجھائی۔ زندگی میں آگے بڑھنا کیوں ضروری ہے یہ بتایا۔ باپ کے سمجھانے سے بیٹے باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے لگے اور پہلے کی طرح وقت ضائع کرنے کی بجائے کام کرنے لگے۔ یوں کچھ پیسے پہلے سے زیادہ آنے لگے۔ باپ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور ماریا نے بھی شکر ادا کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ ادھر ادھر منہ مارنے سے پہلے ہی باپ نے گاؤں کی ایک لڑکی سے پہلے بڑے بیٹے کی شادی کر دی اور کچھ ہی عرصے بعد چھوٹے والے کی بھی شادی کر دی۔ حالانکہ ابا پہلے ماریا کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بازید رہی کہ پہلے بھائیوں کی کرے گی، وہ بڑے ہیں، پھر آپ میری کر دینا۔ اس شرط پر ابا نے اس کی بات مان لی اور ہلکے پھلکے انتظامات کے ساتھ ان کی سادگی سے شادیاں ہو گئیں۔ گھر میں 2 بندوں کا اضافہ ہو چکا تھا، اخراجات بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ ماریا کے ابا ماریا کے لیے کچھ رقم جوڑنا چاہتے تھے۔ انہیں بیٹی کی بہت فکر تھی۔ دل تھا کہ کوئی اچھا لڑکا ملے تو اس کے بھی جلد ہاتھ پیلے کر دیں اور اس کا بھی گھر بس جائے۔ بس دن رات ایک ہی فکر تھی۔ ابھی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ماریا کے ابو ایک دن اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ علاج کروایا جا سکے۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خوشیوں والا گھر ایک دم ماتم والا بن گیا تھا۔ ماریا کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ غم سے بار بار گھش کھا کر گر جاتی۔ اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ آنسوؤں کے سوا اب اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ ماں رہی نہ باپ۔ محلے والوں نے ماریا اور اس کے بھائیوں کو بڑا حوصلہ دیا۔ وقت دھیرے دھیرے زخم بھر دیتا ہے اور وہی دنیاوی کام شروع ہو جاتے ہیں جو لگتا تھا کہ کبھی زندگی پہلے کی طرح نہیں بسر کر پائیں گے۔ ماریا کی دونوں بھابیاں بہت تیز اور چالاک تھیں، اس کے ساتھ ساتھ چربے زبان بھی تھیں۔ انہوں نے ماریا کو گھر کی نوکرانی ہی بنا دیا تھا۔ ہر وقت کاموں میں مصروف رکھتیں، صفائی، برتن، کھانا بنانا، کپڑے دھونے سے۔ اگر بیچاری کو فرصت ملتی تو اس سے اپنے کپڑے استری کروانے لگتیں۔ اپنی الماری بھی خود ٹھیک نہ کرتیں بلکہ یہ ماریا کو آواز دیتیں کہ تم بڑے سلیقے سے کپڑے رکھتی ہو۔
ذرا اگر ہماری الماری ہی ٹھیک کر دو۔ وہ بیچاری منہ سے ایک لفظ نہ نکالتی اور چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے لیے بڑی بھابھی نے ایک اچھا سا رشتہ دیکھا۔ حالانکہ اب شادی کی عمر ماریا کی تھی، مگر اس کی بھابھیوں کو تو مفت میں نوکرانی ملی ہوئی تھی، وہ بھلا کیسے اس کا رشتہ دیکھتی؟ وہ تو الٹا اسے باتیں سناتی تھی کہ تم سے کون کرے گا شادی، تم ایسی تم ویسی، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ آج کل لڑکے شریف ملتے ہیں، کہیں ایسا ویسا نہ ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سسرال والے اچھے نہ ہوں، تمہیں بسنے ہی نہ دیں، تو دامن پر تان و تشنیح کا دبا لگنے سے بہتر ہے عزت سے بھائیوں کے گھر بیٹھی رہو۔ آخر تمہیں چاہیے کیا؟ 2 وقت کی روٹی اور چند کپڑے ملتے تو ہیں تمہیں، بلکہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہی ہم تمہیں دیتے ہیں، مگر تم تو ٹھہری ناشکری۔ اتنا کچھ سنانے کے بعد دونوں آرام سے اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی، اور ماریا آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرسیاں سمیٹتے چپ چاپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ کسی بھائی کو اس کی حالت کی فکر نہ تھی، وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ پہلے تو کام کے لیے جو وقت ہوتا وہ دوستوں میں، بیویوں کی جک جک سے بچنے کے لیے وہ صرف رات کو ہی گھر میں داخل ہوتے، وہ سیدھا کمروں میں گھس جاتے، کبھی کبھار ماریا سے حال احوال پوچھ لیتے، کبھی خیال آ جائے تو گزرتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ دیتے۔ زندگی کی تلخیوں نے ماریا کو بے حصہ کر دیا تھا، اس کی زندگی میں رونق ختم ہو چکی تھی۔ تنہائی انسانوں کو ویسے بھی بیمار کر دیتی ہے، اور وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اب گھر میں تیسرے بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دونوں بھابیاں صبح بازار نکل جاتی اور رات کو واپس آتی۔ سارا دن ماریا ہانڈی روٹی صفائیاں کرتی اور وہ کھا پی کر سونے چلی جاتی۔ ماریا کو ایک چیز بھی نہیں دکھاتی تھی، اور اگر کوئی کام ماریا نے نہ کیا ہوتا تو خوب باتیں سناتی۔ حالانکہ ماریا نوکروں کی طرح سارا دن کام کرتی، وہ بھی بغیر اجرت کے۔ شادی والے دن بھی اس نے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کسی وقت کھڑکی سے سر لگائے دور فضاؤں میں دیکھتی ہوئی آنسو بہاتی رہتی، اس امید پر کہ اس کی امی ابو اس کے ساتھ ہیں، اور سو خدا یقیناً اس کی بھی دعا سنے گا۔ باہر شادی کا شور شرابہ ہلہ گلا تھا، اور ماریا کچن کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ دن گزر گیا، بھائی کی شادی بھی ہوگی، سب کہکے لگا رہے تھے، اور ماریا ایک کونے میں اداس کھڑی حسرت سے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت جو بھائی دلہا بنا ہوا تھا، اس کی نظریں ماریا پر پڑی تو اس نے ماریا کو آواز دے کر بلایا اور بولا، آپی، آپ اداس کیوں ہیں؟ کیا میری شادی کی خوشی نہیں ہے آپ کو؟ آئیں تصویر اتاریں میرے ساتھ، اس نے ماریا کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ ماریا ذرا سا مسکرائی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں بھابیاں منہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ انہیں کب گوارا تھا کہ ماریا، جسے انہوں نے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا، وہ ان کے برابر آ کر بیٹھے۔ ماریا نے محسوس تو کر لیا، مگر چپ کر کے بیٹھی رہی۔ آخر بھائی کی بات رکھنی تھی۔ چند تصاویر کے بعد وہ بھائی کو پیار کرتے ہوئے اٹھ گئی اور واپس اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس وقت رونا آ رہا تھا، اپنے امی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ رات بھی گزر گئی اور صبح وہ جلدی اٹھ گئی تاکہ سب کے ناشتے کا بندوبست کرے۔ اس نے وقت پر سب تیار کر لیا تھا، شکر کیا کہ سب کچھ اچھا بنا اور سب تعریف بھی کی۔ بھائیوں نے شاید پہلی بار کھل کر اپنی بہن کی تعریف کی ہوگی، شاید انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، ماریا کی نئی بھابھی اچھی طبیعت کی لگتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ماریا سے کھل کر باتیں کرتی اور کبھی اس سے بیٹھ کر سوال بھی کرتی۔ ماریا اس کی بے تکلفی سے ڈرتی تھی، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ جب بھی وہ اپنی نئی بھابھی کے پاس جاتی تھی تو دوسری بھابیاں اسے غصے سے دیکھتی اور کسی نہ کسی کام سے اٹھا دیتی تھی۔ لیکن ماریا کو کبھی کبھی اس طرح کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس گھر میں کوئی تو ہے جسے ماریا بھی نظر آتی ہے۔ اس کی چھوٹی بھابھی ماریا سے اس انداز میں بات نہیں کرتی تھی جس طرح باقی دونوں کرتی تھیں۔ ماریا کچن میں کام کر رہی ہوتی تو چھوٹی بھابھی پوچھ لیتی کہ میں تمہارا ہاتھ بٹھاؤں؟ کبھی کہتی یہ سب کام تم اکیلے کرتی ہو؟ ماریا ہلکے سے مسکرا کر کہتی جی میں ہی کرتی ہوں۔ کبھی وہ کھانے کی میز پر پوچھ لیتی ماریا تم نے کھانا کھایا؟ اس کے دیکھا دیکھی بھائی بھی پوچھنے لگے تھے ماریا پہلے کھانا کھا لو۔ ماریا کو یہ تبدیلی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اس کی دوسری بھابھی اس سے زیادہ کام کروا کر اس تبدیلی کا بدلہ لے لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، چھوٹی بھابھی کی ہمدردیاں ماریا کے ساتھ رہیں، مگر ماریا کی شادی کی طرف کسی کا دھیان نہ تھا، نہ ہی کسی کو اس کی بڑھتی عمر کا احساس تھا۔ وہ بھی انسان تھی اور جذبات رکھتی تھی۔ بھائیوں کو اپنی بیگمات کے ساتھ ہنستا دیکھ کر اور سیر سپاٹے پر جاتا دیکھ کر اس کے ارمان بھی مچلتے تھے۔ ان کے کمروں سے ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سن کر اس کی حسرتیں بھی بہن کرتی تھیں۔ اسے بھی اپنے اندر ایک ادھورا پن محسوس ہوتا تھا جس کا اظہار وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی، بس اندر ہی اندر کرتی رہتی۔
اپنی پلکوں سے آنسوؤں کو آنکھوں میں ہی قید رکھتی تھی اور وہ آنسو اس کے دل پر گرتے رہتے۔ مدت سے ان آنسوؤں نے دل پر گر گر کر ایک بڑا شغاف بنا دیا تھا، جہاں تمام حسرتیں وہ دفنا دیتی تھی۔ بس اکثر آدھی رات کو اٹھ کر یا تو ماں کی تصویر سینے سے لگا کر غم بلک بلک کر روتی، یا پھر سجدے میں سر رکھ کر خدا سے سوال پر سوال کرتی، آنسو بہاتی اور مستقبل کے لیے دعائیں مانگتی۔ اس کی اس حالت سے گھر کا ہر فرد بے خبر تھا۔ البتہ چھوٹی بھابھی ہمدردی کے 2 بول ضرور بول دیتی تھی یا پاس بیٹھ کر حال احوال پوچھ لیتی۔ لگتا تھا اسے ماریا پر ترس آتا تھا۔ ماریا نے سنا تھا کہ چھوٹی بھابھی نے باقی سب کو کہا تھا کہ ماریا کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے، کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیتے ہیں اور اسے اپنے گھر کا کر دیتے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بڑی بھابھی بولی، ہاں بھائی کر دینی چاہیے، مگر دیکھو نا اگر اس کی شادی ہو گئی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ میرا تو ویسے ہی 7واں مہینہ ہے اور مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ دوسری بات یہ کہ اب اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں اور کہاں تلاش کریں گے؟ دعا ہے کوئی اچھا رشتہ آئے تو کر دیں گے، ہم نے کون سا اس کا اچار ڈالنا ہے، بڑی بھابھی نے نہ چاہتے ہوئے چلا کر کہا۔ دوسری بھابھی بولی کہ بھائی میرے تو پہلے ہی گھٹنے میں درد رہتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، بڑی مشکل سے اپنا کام کرتی ہوں، باقی جو سب کہیں گے ویسا کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھائیوں نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ سب سن رہی ماریا اپنے آنسو چھپاتی ہوئی واپس کچن میں آ گئی۔ اب اسے اپنے بہن بھائیوں سے ذرا بھی امید نہ تھی، البتہ یہ چھوٹی بھابھی اس کے لیے ضرور ہمدردی رکھتی تھی، مگر محض ہمدردی سے کیا ہوتا ہے جب عمل ہی نہ کوئی ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا کبھی اپنا گھر نہیں ہوگا، شاید میں کبھی دلہن نہیں بنوں گی۔ وہ برتن دھوتے دھوتے سوچنے لگی، اداسی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اتنے میں چھوٹی بھابھی کچن میں آئیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، ماریا کیا کر رہی ہو؟ اتنے سارے برتن تم اکیلے یہ سب دھو لو گی؟ کسی نے مسکرا کر کہا، بھابھی یہ تو روز جتنے برتن ہیں، میں تو روز ہی اکیلے یہ سب دھوتی ہوں۔ ہاں واقعی تم بہت کام کرتی ہو، تمہاری ہمت ہے ویسے۔ وہ ماریا بھابھی نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تمہیں تھکن نہیں ہوتی کبھی، تمہارے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میں تھک گئی ہوں، سب گھر کے کام کرتی رہتی ہو، کبھی شکوہ نہ گیلا کیا، تم کیوں نہیں کسی سے کچھ کہتی؟ بھابھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماریا پھر مسکرائی اور بولی، بھابھی گیلا کر کے مجھے کیا ملے گا؟ جب پتہ ہے یہ سارے کام میں نے کرنے ہیں تو پھر میں کسی سے شکوہ کیا کروں اور کون میری سنے گا؟ ہاں بس اللہ کے آگے سارے شکوے گھلے کر لیتی ہوں اور اسی سے ہی مانگتی ہوں، وہ ہے میرا سننے والا۔ ماریا نے برتنوں پر ہاتھ تیزی سے چلاتے ہوئے کہا۔ گاہے بگاہے بھابھی اس کے پاس آ کر باتیں کرتی، اسے ہمدردی دیتی۔ ماریا کو لگنے لگا کہ کوئی ہے جسے میرا بھی خیال ہے، جس کے دل میں میرے لیے بھی تھوڑی سی جگہ ہے۔ ماریا کی زندگی سے کچھ امید کی جھلک نظر آنے لگی۔ چھوٹی بھابھی کو دیکھ کر اس کا دل کرتا کہ وہ ان سے بہت ساری باتیں کرے، مگر کاموں کے بوجھ تلے اس کا سارا دن گزر جاتا۔ ایک دن جب وہ برتن دھو رہی تھی تو چھوٹی بھابھی آئی اور انہوں نے ماریا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ادھر آؤ، مجھے تم سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ ماریا بولی، برتن دھو لوں پھر میں آتی ہوں؟ نہیں، بعد میں دھو لینا، پہلے میرے کمرے میں آؤ۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور کنڈی لگا دی۔ ماریا حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ کنڈی لگانے کے بعد انہوں نے ماریا کو بستر پر بٹھایا اور خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد بولی، دیکھو ماریا، میں تمہیں ہر وقت کام کرتا دیکھتی ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تم اکیلی لگی رہتی ہو، تمہارا کوئی ہاتھ نہیں بٹاتا۔ یقیناً تم تھک جاتی ہوگی، لیکن کسی کو بھی تمہارا خیال نہیں اور نہ ہی تمہارے بھائیوں کو ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے اور میں تمہارے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے۔ انہوں نے 1 منٹ ماریا کی طرف دیکھا اور پھر بولی، دراصل میں نے سوچا ہے کہ میرا ایک بھائی دبئی میں ہوتا ہے، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دوں گی۔ ماریا کی آنکھیں کھل گئیں، وہ حیرت سے بھابھی کی اور دیکھنے لگی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھویں چڑھاتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، دیکھو تمہاری شادی کی عمر ہے اور یہ عمر گزرتی جا رہی ہے، بعد میں بھلا کون پوچھتا ہے، اور بھائی بھابھی کب تک ساتھ دیں گے؟ میری بات مانو، میں تمہارے لیے اچھا ہی کروں گی۔ بھابھی نے بڑے آرام سے اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے بھابھی، مجھے پتا ہے آپ میری ہمدرد ہیں اور میرے لیے اچھا ہی کریں گی، لیکن یہ تو سوچیں کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ بھابھی اور بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے، یہ ناممکن ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اتنا نہ سوچو، سب ہو جائے گا، اور یہ سب میرا کام ہے، میں کر لوں گی۔ میں تمہارا پاسپورٹ خود بناؤں گی، تمہارے کاغذات سب کچھ میں خود کروں گی۔ ہاں، جو کہوں بس تم ویسے ہی کرتی رہنا۔ بھابھی نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے پیار سے کہا۔ ماریا اسی طرح حیرت سے بھابھی کو دیکھتے جا رہی تھی اور ہاں میں سر ہلا رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ بھابھی جو کہہ رہی ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ بھابھی نے اس کی گال پر پیار سے تھپ تھپایا۔ سب ممکن ہے، میں سب کر لوں گی۔ چلو اب جاؤ اور اپنی باقی کے برتن دھو لو، پھر کھانے کا وقت ہو جائے گا اور تمہیں ابھی کھانا بھی بنانا ہے نا؟ بھابھی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جی بالکل بالکل، اچھا جاتی ہوں۔ ماریا کچھ بوکھلائی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ برتن دھوتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کیا جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سب صحیح ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ میں یہاں سے نکل پاؤں گی؟ اس نے دوسرے ملکوں کی طرح دبئی کا نام سنا تھا، وہاں جانے کا کبھی سوچا نہ تھا، مگر بھابھی نے ایک نئی سوچ دی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ کر حیران تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بھابھی کی یقین دہانی سے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، یقیناً انہوں نے کچھ سوچا ہے۔ بہرحال اس نے جلدی جلدی برتن دھوئے اور دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی بھابھی اس کے کاغذات تیار کرنے کے لیے دن رات کوشش میں لگ گئی۔ جو وہ مانگتی ماریا دے دیتی، خاموشی سے یہ سب کام ہوتا رہا۔ ماریا اب ایک اچھے دنوں کا خواب دیکھنے لگی۔ خواب میں وہ دبئی پہنچ جاتی، جگمگاتی شاہراہوں پر گھومتی، رنگ برنگے کھانے کھاتی، کھلے آسمان تلے آزادی سے سانس لیتی۔ وہ خوابوں میں بہت دور نکل جاتی۔ ان خوابوں سے نکل کر واپس جب باورچی خانے میں اور گھر کے کاموں میں لگ جاتی تو اسے وہ پہلے جیسی تھکن محسوس نہ ہوتی، بلکہ وہ کاموں کو خوشی خوشی کرتی اور جلدی بھی کر لیتی۔ یہ سب انہیں خوابوں کا نتیجہ تھا جو آج کل وہ دیکھ رہی تھی، یا جو اس کی چھوٹی بھابھی نے دکھائے تھے۔ ایک دن وہ سب حسب معمول کام کر رہی تھی کہ چھوٹی بھابھی نے آ کر کہا، ہاں جی مبارک ہو ماریا، تمہارا ویزا لگ گیا ہے، بہت مبارک ہو۔ ماریا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے بھابھی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ شش، آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے۔ بھابھی نے اس کی ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا، او سوری بھابھی۔ پھر دونوں بھابھی کے کمرے میں چلی گئیں۔ بھابھی نے ماریا کو ساری تفصیل بتائی کہ بس 10 دن بعد تمہاری فلائٹ ہے، تم اپنا بیگ تیار کرو، کچھ ضرورت کی چیزیں میں تمہیں لا دوں گی، مگر ہاں خیال رکھنا کسی کو بھی شک نہ ہو، بہت احتیاط سے کام کرنا۔ بھابھی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں محتاط رہوں گی۔ اب تو ماریا خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد جانا چاہتی تھی، مگر ایک ڈر بھی تھا، یہ خوف تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ اس نے تو کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، بھائیوں نے اسے کہیں جانے نہیں دیا تھا، گھر اور گھر کی چار دیواری اس کی پوری دنیا تھی۔ لیکن اس نے سوچا کہ جو اللہ کو منظور ہے، یہاں سے نکلوں گی تو میں کچھ کر ہی لوں گی، اور وہاں تو یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اب ماریا رات کے پہر کسی وقت اپنی تیاری کرنے لگی تھی، ایک دم سنبھل کر ضروری سامان اور چیزیں جمع کرنے شروع کر دی تھی۔ اس کی چھوٹی بھابھی جب بازار جاتی تو چپکے سے اس کے لیے ضرورت کی چیزیں لے آتی اور رات کو اسے پکڑا دیتی کہ سامان میں رکھ لو۔ ماریا بڑی احتیاط سے سارے کام کر رہی تھی کہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور اس کی پیکنگ ہو جائے۔ 10 دن بہت تیزی کے ساتھ گزر گئے اور آخر وہ گھڑی آ گئی جب اسے دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ صبح 3 بجے اس کی فلائٹ تھی اور اسے رات کو ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ بھابھی نے جانے کا سارا انتظام کر دیا تھا۔ کیسے کیا یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا۔ وہ بڑی احتیاطی سے سامان لے کر باہر آئی، وہاں ٹیکسی میں سامان رکھا، ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی جہاں اس کی بے شمار یادیں وابستہ تھیں۔ وہ کچھ اداس اور فکر مند تھی۔ بھابھی نے اسے تسلی دی اور گلے سے لگا کر کچھ ہدایات دی اور الوداع کر دیا۔ ٹیکسی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ماریا خاموشی کے ساتھ ہر گزرتے منظر کو دیکھ رہی تھی، آنے والے وقت سے خوف زدہ تھی۔ نہ جانے کیسا سفر ہوگا، میں کہاں رہوں گی، کون لینے آئے گا۔ اس نے اپنے پرس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جس میں وہ پیسے تھے جو بھابھی نے چلتے ہوئے اسے دیے تھے تاکہ اس کے کام آئیں۔ وہ انہی سوچوں میں گرفتار تھی کہ اتنے میں ایئرپورٹ آ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور سامان نکال دیا۔ بھابھی نے کرایہ پہلے ہی اسے دے دیا تھا، چنانچہ ماریا راستہ پوچھتے ہوئے جہاز میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جہاز اڑنے لگا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، پہلی بار زندگی میں جہاز کا سفر کر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک اور لڑکی بیٹھی تھی جس نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور اس کے ساتھ بات چیت کی۔
उसे तसल्ली दी। इस तरह वक्त गुजर गया और वो दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच गई। इसकी दोस्त इसके बड़े काम आई, इसके साथ एयरपोर्ट पर खड़ी थी। ये जगमगाती रोशनियां इसके लिए बहुत हैरान कुन थीं। उसे भाभी ने बताया था कि कोई लेने आएगा। वह इधर उधर देख रही थी और सोचने लगी कि कौन होगा और कब आएगा। उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसके साथ जो इसकी दोस्त बनी हुई थी वो अपने घर रवाना हो चुकी थी। कुछ देर बाद तन्हा खड़ी सोचती रही, फिर थोड़ा आगे चलकर बाहर तक आई। इतने में इसे एक औरत ने हाथ पकड़कर अपनी तरफ ले गई। मारिया अचानक इस तरह किसी अजनबी के हाथ पकड़ने और साथ ले जाने पर कुछ परेशान थी, समझ ना सकी। तो इसने पूछा, कौन हैं आप? वो मारिया को बाथरूम के करीब लेकर करीब होकर बोली, आप मारिया हैं? इसने मारिया को एक तस्वीर दिखाई। मारिया देखकर हैरान रह गई क्योंकि ये मारिया की तस्वीर थी। आप कैसे जानती हैं? आप कौन हैं? मारिया ने हैरत से पूछा। मैं कौन हूँ कौन नहीं उसे छोड़ो, ये बताएं आप ज़ीशान से शादी करने आई हैं? ज़ीशान? मारिया को याद आया कि भाभी ने अपने भाई का तारुफ इसी नाम से करवाया था। मारिया ने सोचा, यकीनन इस खातून को भाभी ने भेजा होगा। जी, मुझे इसलिए भेजा गया है, आपको भाभी ने बताया होगा। मारिया ने ज़रा जोश से पूछा। जी हाँ, जी यही समझ लें। वैसे मुझे ज़ीशान साहब ने भेजा है, मैं इनके ऑफिस की सेक्रेटरी हूँ। वो मसरूफ़ थे इसलिए मुझे भेजा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस लड़की ने राजदारी के अंदाज में कहा। क्या बताना चाहती हैं, बताएं? मारिया कुछ ना समझते हुए बोली, दरअसल मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहती हूँ, पर वादा करें कि आप इस राज को राज ही रखेंगी। वो इतना सा जुमला कहकर मारिया की आंखों में झांकने लगी। मारिया को अब बेचैनी से होने लगी। आखिर क्या बात हो सकती? इसने जल्दी से कहा, जी हाँ, मैं नहीं बताती। आप कुछ कहें तो मुझे आपकी बातों से परेशानी हो रही है। वो असल में बात यह है कि आप ज़ीशान से शादी ना करें, इस औरत ने कहा और फिर बोली, मैं भी इनके साथ अरसे से काम कर रही हूँ, इसकी एक एक बात से वाकिफ़ हूँ। वो कुछ देर के लिए रुकी, फिर बोली, आप सीधी सादी सी लगती हैं, शायद आपको पूरी बात बताई नहीं गई और शादी के लिए यहाँ बेच दिया गया है। मैं आपको बचाना चाहती हूँ, इसने मारिया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। मारिया पूरी आंखें खोलकर उसे देख रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगने लगा कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। मगर भाभी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो बड़ी तारीफ़ें करती थी। इसी तरह के बेशुमार ख्यालात इसके दिमाग में घूमने लगे। इसने खुश्क होते गले को थूक निकलकर तर्क करते हुए बोली, प्लीज़ आप क्या कहना चाहती हैं, जल्दी बताएं, ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, ज़ीशान साहब के इसरार पर ही यहाँ आई हूँ। बोली, क्या बात है? वो दरअसल ज़ीशान किसी और लड़की को चाहते हैं और इनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। अरसे से दुबई में हैं। यहाँ की अयाशी ज़िंदगी से शायद आप वाकिफ़ नहीं। ज़ीशान साहब यहाँ की ज़िंदगी में ढल चुके हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यहाँ की अयाश ज़िंदगी के मैंने समझती होंगी। वैसे मैं आपको लेने आई हूँ, आगे क्या करना है अब आपको सोचना चाहिए। वो बोले जा रही थी और मारिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या वो कोई गलत कदम उठा बैठी है? लेकिन क्यों? क्या भाभी को अपने भाई की हकीकत नहीं पता चल गई या फिर मुझे फंसाया गया? नहीं, भाभी ऐसा नहीं है। मारिया को लगा कि वो चकरा कर गिर जाएगी। उसी वक्त उस लड़की ने मारिया के हाथ से इसका बैग लिया और बोली, आए चलें, सर इंतज़ार कर रहे होंगे। पता नहीं किस मुश्किल से सोचों में गुम मारिया गाड़ी तक गई और वहाँ दोनों इसमें बैठकर रवाना हो गए। रास्ते में दोनों खामोश रहीं। मारिया अपने उठाए गए कदम पर शशो पंज में थी। क्या इसने कोई गलती तो नहीं कर डाली? घर से बाहर कदम निकालकर अब तो वापसी के रास्ते भी बंद थे। अब तक तो भाइयों को पता चल चुका होगा कि मैं घर नहीं हूँ। अगर वापसी का सोच भी लूँ तो भाई मुझे मार डालेंगे और मैं जा भी कैसे सकती हूँ। मारिया तेजी से आने वाले ख्यालात में जहनी तौर पर लड़ रही थी। मारिया, आप ठीक है ना? इस लड़की की आवाज़ ने मारिया को चौंका दिया। जी हाँ, मारिया ने शीशे के बाहर देखते हुए कहा। कुछ देर पहले जो खूबसूरती उसे भा रही थी, ज़ीशान साहब की सेक्रेटरी की बातों से अब बेमैनी लगने लगी थी। एक अनजाना सा खौफ उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। वो सोचते सोचते अपने हाथ के नाखूनों दांतों से काटने लगी। इसी वक्त उसे जो दुआएं याद थीं उसका विर्द इसकी ज़ुबान पर जारी हो गया। एक लंबे सफ़र के बाद एक बड़े से खूबसूरत घर के सामने गाड़ी रोकी। वो सेक्रेटरी जल्दी से उतरी और दूसरी तरफ आकर मारिया का दरवाज़ा खोला। मारिया कुछ ना समझते हुए उतर गई। हम कहाँ आए हैं? मारिया ने उतरते ही सवाल किया। जनाब, आप ज़ीशान साहब की मेहमान हैं ना? तो हम इनके घर ही आए हैं।
सर का यही हुक्म था। आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे जो कहा उन्हें मत बताइएगा, वरना खफा होकर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसकी सेक्रेटरी ने मारिया के ज़रा करीब होते हुए कहा। हाँ जी ठीक है। मारिया जो कि खुद बिखरी हुई थी, दोनों अंदर चली गईं। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा घर था। मारिया सर घुमाकर चारों तरफ देख रही थी। बहुत पैसे वाले लगते हैं, मारिया ने आहिस्ता से कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, यही पैसा तो अयाश बना देता है, सेक्रेटरी ने फौरन जवाब दिया। एक मुलाजिम को उसने कहा कि सर को बता दें कि आपकी मेहमान आ गई हैं। वो चला गया। 5 मिनट बाद ही एक दरमियानी उम्र का आदमी बेहतरीन सूट में मलबूस सलीके से बाल बनाए हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और गर्मजोशी से मुस्कुराकर सलाम किया। दोनों एकदम सोफे से खड़ी हो गई। ये मारिया है, इसकी सेक्रेटरी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ मैं समझ गया। दानिया कोई परेशानी तो नहीं हुई? इस सेक्रेटरी का नाम दानिया था। फौरन बोली। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तस्वीर से मैंने फौरन पहचान लिया था। पहले ये कुछ घबरा रही थी, मगर अब ठीक है। बैठें आप, ज़ीशान साहब ने मारिया को मुखातब करते हुए कहा। वो तो पहले ही बैठना चाहती थी, मगर अंदर ही अंदर कांप कर बुरा हाल था। मगर भाभी का सबक याद था, परदेश में खुद एतमादी बहुत काम आती है। कभी किसी पर जाहिर ना होने देना कि तुम कमज़ोर हो या तुम्हें कुछ नहीं पता। और भी बहुत कुछ समझाया था भाभी ने। दानिया आप जाएं ऑफिस में, मैं कुछ देर में आता हूँ, जाकर मीटिंग की डिटेल अपर कर लेता हूँ। ज़ीशान ने दानिया को जाने का कहा। जी सर, मैं चलती हूँ, दानिया ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा और चली गई। ज़ीशान ने मारिया का हाल अहवाल पूछा, भाभी और सबके बारे में पूछा और कहा आप बिल्कुल भी फिक्र ना हो, आराम से नाश्ता करें, आपका रूम मुलाजमा दिखा देगी। नाश्ते के बाद जब तक जी चाहे आराम कर लें, फिर शाम में बात होती है। और हाँ, ये फ़ोन रख लें, कल ही ख़रीदा है आपके लिए। बहन ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया है और ख़ास ख्याल रखने का ताकीद की है। ठीक है, वो मुस्कुराकर मारिया की तरफ देखते हुए बोले। जी हाँ, जी ठीक है। ज़ीशान ने मुलाजमा को आवाज़ दी जो इसे इसके कमरे में लेगी। ये काफ़ी खूबसूरत और बड़ा कमरा था। शीशे ही शीशे लगे थे। खूबसूरत फानूस बेड आला किस्म का नक्शो नगार से सजा हुआ। एक तरफ स्टाइलिश छोटी मेज़ कुर्सी पड़ी थी, एक कोने में नरम सा सोफ़ा। इतना हसीन कमरा तो मारिया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो घूम घूम कर चारों तरफ कमरे को देख रही थी और कभी आईने में अपने आप को देखती। फिर वो नरम मुलायम बेड पर आराम से बैठ गई। मुलाजमा ने नाश्ते का कहा और दूसरे कमरे की सजावट देखते हुए हैरान थी, जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं। बड़ी सी मेज़ पर नाश्ता लगा था, हर तरह की नेमत थी। मारिया ने इत्मीनान से नाश्ता किया और वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर सोने लगी। अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, इसके दिमाग में इस सेक्रेटरी की बातें घूम रही थी। अयाश का मतलब, मैं क्या करूं? क्या ज़ीशान के बारे में इसी मुलाजमा से पूछूं या भाभी हैं, वो नाराज़ ना हो जाएं, इनके भाई को ऐसा कह रही। यही सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। अचानक इसकी आंख फ़ोन की घंटी बजने से खुली। इसने 2 मिनट आने वाले नंबर को देखा, फिर हिम्मत करके उठा ही लिया। दूसरी तरफ इसकी भाभी थी जो हाल पूछ रही थी। किसी अपने की आवाज़ सुनकर जो हालत होती है, उस वक़्त वही मारिया की थी। इसने सब बताया और अपने घर वालों का पूछा। भाभी ने बताया कि काफ़ी हंगामा हुआ, बुरा भला कहा। कहती, मैंने कहा आप सब ने इसका रिश्ता करना नहीं था, मैंने बगैर जहेज़ के करवा दिया है, तो आप सबको क्या इतराज़ है? काफ़ी हंगामे के बाद सब सुकून में आ चुके हैं। अब बड़ी भाभी ने काम वाली रख ली है, तुम फिक्र न करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। भाभी की बातों से उसे कुछ सुकून हुआ, मगर ज़ीशान की तरफ से वो अभी भी फिक्रमंद थी। भाभी से इसने कुछ नहीं कहा। वो खुद देखना चाहती थी कि असल बात क्या है। इसने ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा। शाम हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मारिया ने कहा कि आएं। वही मुलाजमा चाय की ट्राली लिए अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, मैम शाम की चाय लाई हूँ, आप पहले सो रही थी इसलिए ज़रा देर से लाई हूँ। वैसे साहब घर हों तो 5 बजे पी लेते हैं, अब 5:30 बज चुके हैं। वो आते ही एक सांस में बोली, क्या आपके साहब आ गए हैं? मारिया ने पूछा। जी नहीं, आज कोई मीटिंग थी, मगर 3 बार फ़ोन करके आपकी खैरियत दरियाफ़त की है। ओह अच्छा। इसने मारिया को चाय डाल कर दी और ट्राली आगे कर दी, जिसमें चाय के साथ तरह तरह के लवाजमात थे। मारिया को अपनी किस्मत पर रश्क आता, मगर साथ ही दानिया की बातों से खौफ भी। लाजमा वापस जाने लगी तो मारिया ने एकदम उसे आवाज़ देकर रोका। सुने, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? वो पलट कर मुस्कुराई और बोली, मैम आप सब कुछ कह सकती हैं। जी फरमाइए, बैठ जाएं, मारिया ने कहा। जी बेहतर। वो सामने कुर्सी पर बैठकर मारिया की तरफ देखने लगी।
وہ دراصل میں نے پوچھنا تھا ذیشان صاحب کیسے انسان ہیں، میرا مطلب ہے عادات اور طبیعت کے حوالے سے۔ ماریا نے اٹک اٹک کر سوال کیا۔ بہت اچھے انسان ہیں میم، ہمدرد غیور پرور، اس نے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے صاحب سے ذکر نہ کریں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں رہ کر کس مزاج کے ہیں اور شادی نہیں کی ابھی تک۔ ماریا نے فوراً سوال کر ڈالا۔ میں سمجھ گئی میم، وہ بولی۔ سر نے ایک بار محبت کی تھی، وہ لڑکی پیسے کھا کر دھوکہ دے گئی، تب سے سر کو چپ لگ گئی، شادی کے نام بھی نہیں سنتے تھے۔ اب جا کر ان کی بہن نے انہیں راضی کیا۔ غالباً آپ ہی ہیں نا وہ لڑکی؟ ہاں ہاں، ماریا نے بامشکل کہا۔ وہ دراصل ان کی سیکرٹری نے بتایا۔ عیاش طبیعت؟ نہیں میم، ایسا کچھ نہیں، ملازمہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سر تو سگریٹ بھی نہیں پیتے، لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ سیکرٹری خود سر کی دولت پر مرتی ہے، اس لیے کان بھر دیے۔ وہ خود سر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرا مشورہ ہے آپ سر کو بتا دیں، اس سے پہلے وہ کوئی اور غلط فہمی پیدا کرے۔ میم، ہمیں مدت ہو گئی ہے سر کے ساتھ رہتے ہوئے، کبھی کسی سے بد سلوکی کرتے نہیں دیکھا۔ بہت اچھے انسان ہیں۔ ہاں، عمر میں آپ سے کچھ بڑے ہیں، مگر ہزار اچھائیاں ہو تو عمر کا معنی نہیں رہتا۔ آپ بے فکر رہیں میم، وہ مسکرا کر چلی گئی۔ ماریا نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل و دماغ سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پہلی فرصت میں اس دانیہ کے بارے میں ذیشان اور بھابھی کو بتا دے گی۔ اب وہ بہت پرسکون تھی، چائے کی پیالی لیے کھڑکی کے پاس کھڑی، باہر کے حسین نظارے دیکھتی وہ آنے والے دنوں کے خواب دیکھنے لگی۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔